آج یہ جو حالات ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے، الگ الگ قانون بنائے جا رہے ہیں، اسلامی قوانین کو چھیڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اللہ کے فیصلوں کے اوپر مسلمانوں کا عمل کرنا مشکل بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، یہ سارے کے سارے حالات کے جو بھی اسباب ہو، ایک سبب یہ ہے ہم مسلمانوں نے خود اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے اپنے گھرانوں میں ہم اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے تو پتہ چلتا ہے ہمارے اپنے گھرانوں میں آج نکاح اسلام کے طریقے پہ نہیں ہوتا، شادی اسلام کے طریقے پہ نہیں ہوتی۔ آج جو ہمارے سماج میں لڑکی کو دیکھنے کے لیے 20 قسم کے نخرے بنا لیے گئے ہیں اور 50 قسم کی دعوتیں اور 50 قسم کے ناز و نخرے بنا لیے گئے ہیں، نکاح کو اتنا مشکل بنا لیا گیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہو تو 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے سے اس کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی تو 10، 15، 20 سال کے بعد ہوگی، لیکن میں اپنی بچی کے خرچے کے لیے ابھی سے کوئی انتظام کر دوں، کوئی زمین خرید کے رکھ دوں، کوئی پلاٹ خرید کے رکھ دوں، کوئی گھر خرید کے رکھ دوں، کوئی پراپرٹی بنا کے رکھ دوں تاکہ اسے بیچ کر اپنے بچی کی شادی کرنے میں سہولت ہو، فکس ڈپازٹ کروا دوں بینک میں اور وہ سود کے پیسوں سے اپنی بیٹی کی شادی کروں۔ آپ بتاؤ کیا یہ نکاح اسلامی نکاح ہے؟ کیا یہ نکاح کا طریقہ اسلامی طریقہ نکاح ہے؟ دنیا کا کوئی مسلمان بتا دے کیا یہ طریقہ اسلامی طریقہ ہے؟ نہیں، یہ ہمارا اپنا ایجاد کردہ، ہمارا اپنا تیار کردہ، ہمارے اپنی رسموں میں جکڑا ہوا نکاح ہے۔ ہم اسے لاکھ مرتبہ اسلامی کہہ لے، یہ اسلامی نہیں ہو سکتا، یہ اسلامی نکاح نہیں ہے۔ آج جو شادیوں کے نام پر، ولیموں کے نام پر، دعوتوں کے نام پر جو فضول خرچیاں، جو لاکھوں کا روپیہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، جو اپنا ذاتی زمینوں کے اثاثے بیچ کر لاکھوں کا روپیہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، سود پہ پیسہ لا کر، سونا رہن میں رکھا کر، زمین کے پیپر رہن میں رکھا کر، لون لے کر جو شادیاں کی جا رہی ہے، آپ بتاؤ میری بہنوں، آپ بتاؤ میرے بھائیوں، کیا یہ اسلام کی تعلیم؟ کیا یہ اسلام کا حکم ہے؟ کیا یہ اسلامی نکاح ہے؟ کیا ایسے نکاح کو اسلامی نکاح کہا جائے گا جو نکاح ہمارے سماج کے اندر ہمیں سر اٹھا کر جینے کے قابل نہ رکھے؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے سماج میں جو نکاح چل رہا ہے کیا یہ اسلامی نکاح ہے؟ اسے کیسے اسلامی نکاح کہیں گے جس نکاح کے کرنے کے بعد باپ قرضے میں ڈوب جائے؟ اسے کیسے اسلامی نکاح کہیں گے کہ جس نکاح کے کرنے کی وجہ سے باپ کو سود پہ پیسہ لانا پڑے؟ اسے کیسے اسلامی نکاح کہیں گے کہ جس نکاح کو کرنے کے خاطر باپ کو اپنا گھر رہن پہ رکھنا پڑے؟ اسے کیسے اسلامی نکاح کہیں گے جس نکاح کے کرنے کے بعد باپ کو اپنا گھر رہن میں ڈال کر کرائے کے گھر میں رہنا پڑے؟ اسے کیسے اسلامی نکاح کہیں گے کہ کچھ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے باپ کے 20 سال کی حلال محنت کی کمائی کو لوگوں کی جھولی میں ڈال دینا پڑے؟ اسے کیسے اسلامی نکاح کہیں گے کہ بہن کا نکاح ہونے کے بعد بھائی نکاح کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے؟ اسے کیسے اسلامی نکاح کہیں گے کہ نکاح ہونے کے بعد گھر کی فائنینشیل حالت 5-10 سال تک قابو میں نہیں آ سکتی ہے؟ اسے کیسے اسلامی نکاح کہیں؟ سوچو نا، اسے اسلامی نکاح نہیں کہیں گے۔ یہ ہمارے دل کے جھوٹے تصورات ہیں، سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اس دھوکے سے نکلنا، یہ اسلامی نکاح نہیں۔ اسلامی نکاح تو اتنا سادہ ہوتا ہے جس میں کوئی خرچ نہیں، لڑکی والوں پہ کوئی خرچ نہیں، کوئی خرچ نہیں۔ اسلامی نکاح تو وہ ہوتا ہے کہ اگر آج کی تاریخ میں کسی باپ کو اپنی بیٹی کے لیے مناسب لڑکا نظر آ جائے تو شام ہونے سے پہلے وہ نکاح پڑھا کر اپنی بیٹی کو رخصت کر سکتا ہے۔ یہ ہے اسلامی نکاح۔ اسلامی نکاح تو اتنا سادہ ہے کہ ایک دن میں اپنی بیٹی کے لیے لڑکے کو تلاش بھی کر لیا جائے اور خوشی خوشی رخصت بھی کر دیا جائے۔ یہ ہے اسلامی نکاح۔ اسلامی نکاح تو وہ ہے کہ جس میں کوئی مشکل نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بوجھ نہیں، کوئی قرض نہیں، کوئی سود نہیں، کوئی رہن کا پیسہ نہیں۔ اسلامی نکاح تو وہ ہے جو بس میں نے قبول کیا کہ جملے سے ہو جاتا ہے، بس قاضی نکاح پڑھا دے، 2 گواہوں کی موجودگی ہو، دولہا دلہن راضی ہو جائے، یہ ہوتا ہے اسلامی نکاح۔ تاریخ میں ایسے نکاح موجود ہیں، خود صحابہ نے کی ہے، نبی نے کی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے نکاح کو اسلامی بنائیں، پھر کسی دشمن کو موقع نہیں ملے گا ہمارے نکاح کے قانون کو چھیڑنے۔ ہمارا قصور ہے،
قصور ہمارا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، مدینے کے مالدار صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، عشرے مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، اتنے اللہ کے نبی کے قریبی صحابی کا نکاح ہوا ہے، اور مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی موجود ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام کو عبد الرحمن ابن عوف کے نکاح کی کوئی اطلاع نہیں۔ سوچو آپ، اگلے دن آئے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے گفتگو کے دوران سوال کیا، اے عبد الرحمن کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، کل میرا نکاح ہو۔ فرمایا اولم ولو بشاتن، اگر ایک بکری ہی کیوں نہ ہو ذبح کر کے ولیمہ کر دو۔ یہ تھا نکاح، کوئی تسنع نہیں۔ آج ہم نے 1000 2000 1500 3000 اللہ جانتا کتنے مہمانوں کو بلانا فرض بنا دیا، فرض، جس کی وجہ سے آج نکاح مشکل ہو گیا۔ میں فرض کیوں کہہ رہا ہوں؟ زبان سے فرض نہیں کہیں گے لیکن سمجھتے اس سے زیادہ۔ فرض نماز کی اتنی اہمیت ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آ رہی جتنی شادی خانے میں 1000 لوگوں کو بلانے کی سمجھ میں آ رہی۔ کوئی ضروری نہیں ہے صاحب، اللہ پاک آپ کو دیے ہیں، حیثیت ہے، علماء سے پوچھو اسلام کیا کہتا ہے، آپ کی حیثیت کے حساب سے آپ کتنا خرچ کر سکتے اتنا کرو۔ حیثیت نہیں ہے، قرض لینا کوئی ضروری نہیں، سود پہ لانا کوئی ضروری نہیں، گھر رہن رکھنا کوئی ضروری نہیں، پریشان ہو جانا کوئی ضروری نہیں۔ اللہ آپ کو ایک ڈش کھلانے کی حیثیت دیا وہ کھلاؤ، 2 کھلانے کی حیثیت دیا وہ کھلاؤ، 3 کھلانے کی حیثیت دیا وہ کھلاؤ۔ اللہ آپ کو 1000 لوگوں کو کھلانے کی حیثیت دیا، بغیر کسی قرضے کے، بوجھ کے، ٹینشن کے کر سکتے، علماء سے مشورہ کرو، اجازت مل جائے تو کر لو۔ لیکن اللہ آپ کو حیثیت دیا 50 لوگوں کو کھلانے کی، 50 کو کھلو۔ یہ اگر ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نکاح سادے ہو جائیں گے، تو دشمنوں کو موقع نہیں ملے۔ ہم ضرورت نہیں ہمیں کسی قانون کی۔